مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی اور ایک ویڈیو دیکھی، اور وہ دونوں چیزیں دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ جو دعوے دار ہیں اہل بیت کی محبت کے اور خود کو ان کا ماننے والا کہتے ہیں، ان کی اس حرکت پر، ان کی اس جہالت پر ہنسا جائے یا رویا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گزشتہ کئی ماہ سے جب سے پاکستان میں سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور لوگوں پر سیاست کا جنون سوار ہے، تب سے لے کر اب تک اس پلیٹ فارم کے ذریعے کئی ویڈیوز کیں اور آپ کی تائید کے ساتھ کیں کہ جو سیاستدان اپنی سیاست کو مقبول کرنے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے مذہب کا سہارا لیتا ہے اور خود کو اسلامی شخصیات یا خصوصاً اہل بیت کے ساتھ منسوب کرتا ہے، تو گویا وہ جہالت کرتا ہے، اور یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ وہ اس لیے کہ اہل بیت کا گھرانہ تو بے مثل و بے مثال ہے، ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو کسی ایک سیاستدان کی کیا مجال کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ ان کی اپنی جہالت ہے، اور شاید ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ ان کی ان باتوں سے بیزار ہوں، لیکن کل جب سے یہ ویڈیوز دیکھیں اور یہ تصاویر دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان کے فالوورز، ان کے سپورٹرز ان سے بھی بڑے جاہل ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر اس وقت ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ ملتان میں عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کی حمایت میں ایک ریلی نکالی گئی، اور اس میں مولا عباس علیہ السلام کے پرچم کی شبیہ بھی اٹھائی گئی اور اس پر لکھ دیا گیا عمران کے جانثاران عمران۔ اور صرف ملتان میں ہی یہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کی ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آپ پہلے دیکھیں، اس کے بعد بات ہوتی ہے۔ جی، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کی ایک امام بارگاہ کی ویڈیو تھی، جہاں پرچم کشائی کی گئی، علم کشائی کی گئی، اور پرچم کا جو پھریرا تھا اس کو ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے سے تبدیل کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو امام بارگاہ کے متولی تھے وہ اس جماعت کے پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے اور اپنے علاقے کے چیئرمین تھے، اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی۔ اس کے بعد جب مومنین نے لان تان کی، تنقید کی، تو کہا کہ نہیں، ہم نے تو صرف رنگ کے طور پر، رنگ کی نسبت سے یہ جھنڈا لگایا ہے، اور فوراً اس کو پھر تبدیل کر دیا اگلے ہی دن۔ بھئی اگر آپ نے صرف سرخ اور سبز رنگ کی نسبت کی وجہ سے یہ حرکت کی، تو پھر آپ نے تبدیل کیوں کیا جب لوگوں نے آپ پر پریشر ڈالا؟ تو ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری کسی سے کوئی وابستگی ہے، لیکن جو بھی اس طرح کی غلط حرکت کرے گا اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے۔ گزشتہ دنوں بھی نون لیگ کی ایک رہنما کے خلاف میں نے ویڈیو کی تھی، جس میں انہوں نے نوحے کا مذاق اڑایا تھا، اور اب انہوں نے یہ جہالت کر دی ہے۔ یہ لوگ اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ کہاں مولا عباس علیہ السلام کا جلالی پرچم، جلالی علم، اور کہاں آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس علم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ایسی چھچھوری حرکتیں یہ لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے ایم این اے کو خوش کر لیں اور کسی بڑے سیاستدان کو خوش کر لیں اور 2 ٹکے کا اپنا فائدہ اٹھا لیں، بس یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ اپریل 2022 سے یہ طوفان بدتمیزی چل رہا ہے اور ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں، مذہبی کارڈ سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں تو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی مولا عباس علیہ السلام کے پرچم کا معاذاللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، عوام کو جذباتی کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرنا، مولا عباس کے علم کو تبدیل کرنا، یہ گناہ کبیرہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایسی ہستی، ایسی جلیل القدر ہستی مولا عباس علیہ السلام اور ان کے پرچم کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے قیادت کو، ان میں سے کسی لیڈر کو چاہیے کہ اس کی مذمت کرے اور روکے اپنے لوگوں کو۔ یہ ناموری، یہ سیاست، یہ شہرت، یہ سب ادھر رہ جائے گی، مرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤ گے تم رسول اللہ کو؟ اس عمل کی ہم بھرپور ایک بار پھر مذمت کرتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔